پاکستان کی عسکری قیادت کی قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور یہ سازش جاری ہے. اس پہ میں آپ کو مزید بتاؤں گا، لیکن میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں اس تصویر کے ساتھ. یہ تصویر اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. ہمارے وزیراعظم گیلانی صاحب برطانیہ کے وزیراعظم گورڈن براؤن کے ساتھ ان کو انگلی دکھا رہے ہیں. یہ تصویر میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جن کے ہم نئے غلام بنتے جا رہے ہیں برطانیہ اور امریکہ، ان کے حکمرانوں کے سامنے میرے خیال میں ہمارے کسی چیف ایگزیکٹو نے ریسنٹلی ان چند سالوں کے اندر انگلی نہیں اٹھائی ہوگی، بلکہ اب تک جو ہمیں مناظر نظر آتے رہے ہیں وہ اس کارٹون کی طرح تھے جو کہ اس کے بعد اب آپ کو دکھاتے ہیں. یہ صورتحال ہماری اب تک رہی تھی. انفارچونیٹلی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ مشرف صاحب نے شاید کوئی سخت بات نہیں کی انہوں نے، لیکن اوور آل سچویشن ان کے دور میں اور اس کے بعد بھی ابھی تک یہ تھی، ان کی موجودگی میں بھی تھی اور ان کے بعد بھی اب تک یہ تھی. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے فرینکلی کہ میں نے کم از کم فرسٹ ٹائم یہ ایسی تصویر دیکھی ہے جہاں پہ پاکستانی وزیر اعظم نے، کسی چیف ایگزیکٹو نے اس طرح انگلی دکھائی ہے. اور یہ انگلی یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ جس طرح کی باتیں برطانیہ کے وزیر اعظم، لٹل برٹنز پرائم منسٹر، جیسے کہ ایک اخبار نے لکھا تھا ان کے بارے میں، دی نیشن نے، لٹل برٹنز وزیر اعظم نے جس طرح کی باتیں پاکستان کے بارے میں کی تھی، تو اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم کو اس سخت لہجے میں بات کرنا، جس کے بارے میں آپ کو تھوڑی آگے چل کے بتاؤں گا، پھر انگلی دکھانا بڑی بات ہے. اچھا، بیک ٹو آور ٹاپک. ایک سازش ہے پاکستان کی عسکری قیادت ہمارے ملٹری کمانڈرز کو قتل کرنے کی. یہ سازش کافی عرصے سے جاری ہے. یہ سازش کرنے والے صرف پاکستان کے باہر نہیں بیٹھے ہوئے، یہ پاکستان کے اندر ہیں اور بہت اندر ہیں. جی ایچ کیو پہ جب اٹیک ہوا تھا اکتوبر میں، تو ایک انالیسس یہ بھی ہے کہ ٹارگٹ اس میں جنرل کیانی کو بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ بات جو ہم کر رہے ہیں اس کے یہ کوئی ہوا میں نہیں کر رہے. میجر جنرل مشتاق بیگ، 3 بریگیڈیئرز پہ اٹیک، اور پھر کل جو مسجد پہ اٹیک ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو رپورٹس آ رہی تھیں کہ آرمی پبلک اسکولز میں بچے جو ہیں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی کڈنیپ کرنے کی جو آرمی آفیسرز ہیں. تو یہ باقاعدہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے تحت پاکستان آرم فورسز کی قیادت اور لیڈرشپ کو اٹیک کیا جا رہا ہے. جنرل طارق مجید، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، جنرل کیانی اور دیگر جو اعلیٰ ہماری جو لیڈرشپ ہے ملٹری کی، اب جو تجزیے بہت سارے ہوتے ہیں، تحریک طالبان پہ بات ہوتی ہے، لیکن یہ اب سمجھنا چاہیے ہمیں کہ اس کے ریجنل ڈائمینشنز ہیں، اور ان ڈائمینشنز کو دیکھے بغیر صرف ایکسٹریمزم کی بات کرنا، یہ جو کر رہے ہیں تحریک طالبان میں جو دین یا اسلام کے نام پہ، یہ تو کافر ہیں. آج علماء نے جو ہے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ یہ خودکش حملے حرام ہیں. جو دین کے نام لے کے جو کر رہے ہیں وہ تو کافر ہیں، وہ تو اسلام کے اس سے خارج ہیں. مسلمان کو قتل کرنا اور پاکستانی کو قتل کرنا حرام ہے، لیکن اس کے ریجنل ڈائمینشنز وہ ہمیں دیکھنے ہوں گے. ایک سوال ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ کمانڈرز، جو ہمارے ملٹری کمانڈرز اور جی ایچ کیو اور آرمی کے لوگوں پہ جو اٹیک ہوتے ہیں، پاکستان میں جتنے بھی اٹیک ہوئے ہیں آپ دیکھیں پچھلے 2 سالوں کے اندر میجر اٹیکس، اس میں یا تو آرمی کے لوگ یا پاکستانی عام شہری یا چائنیز اور یا سری لنکنز، مطلب وہ تمام لوگ جو اتفاق کی بات ہے کہ انڈیا کے ہٹ لسٹ پہ بھی ہیں اور امریکہ کے بھی، چائنیز بھی ہیں، سری لنکنز کا وہ تو کافی 20 سال سے رہے ہیں ہندوستان کی نظروں میں، اور پھر ہمارے پاکستانی ملٹری کی قیادت، آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس آفیسرز، پولیس آفیسرز اور عام پاکستانی. یہ ایک غور کرنے والی بات ہے. کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرا تجزیہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ پاکستان نے افغان طالبان کو سپورٹ کیا 1990 کے دہائی میں، تو اس کے بدلے میں ایک فیک طالبان، ایک جعلی طالبان، تحریک طالبان پاکستان، جن کو پاکستانی طالبان کہتے ہیں، کھڑا کیا گیا. لیکن اس میں جو کور ایشو وہ یہ ہے کہ اس میں برین واشنگ ہو رہی ہے، اس میں اسلام کا نام استعمال ہو رہا ہے. ہم جب یہاں اس کی تجزیہ کرتے ہیں، ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اس کے ریجنل ڈائمینشن اس طرح نہیں دیکھتے کہ ہندوستان میں 1999 کے بعد باقاعدہ ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی میں فقہی کورسز، اسلامی فقہ پہ کورسز کیے گئے ہیں، اور اس میں اسرائیل کی مدد لی گئی ہے، کیونکہ اسرائیل کا بڑا پرانا تجربہ ہے وہاں کے دینی مشرق وسطی کی جو دینی جماعتیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں اور پینیٹریٹ کرنے میں. تو وہ چیزیں جو ہیں پھر ہندوستان لائی گئیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. ساتھ ساتھ جہاں یہ پاکستان پہ یہ اٹیکس ہو رہے ہیں وہاں پہ پاکستان کو باقاعدہ ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. ہم جو ہیں اگین اس کو اہمیت شاید اس کو نہیں دیتے، لیکن یہ بہت سیریس ایشو ہے. یاد رکھیں کہ عراق پہ حملہ کرنے سے پہلے 10 سال تک
عراق کو آئسولیٹ کیا گیا، اس کے خلاف ایکوزیشنز پیدا کی گئیں. لیٹسٹ جو ہے ہمارے خلاف یہی ہے کہ کوئٹہ پہ بھی اٹیک کیا جائے گا. اگر وہاں پہ افغانستان میں امریکی فوجی مارے جا رہے ہیں تو وہ اس کی پلاننگ ہمارے بلوچستان میں ہو رہی ہے، اور اس قسم کے ایکوزیشنز سامنے آ رہے ہیں. وقت آ گیا کہ ہم پاکستان اب اکاؤنٹ کھل کے کہے برطانیہ اور امریکہ سے کہ حساب پیش کریں 8 سال کا. آپ نے جو گند کیا ہے افغانستان میں، ان 8 سال کا اس گند کا حساب پیش کریں. اسامہ بن لادن کو تورا بورن جو وہاں سے وہ بھاگے تھے، وہ آپ کی وجہ سے بھاگے تھے، ہماری وجہ سے نہیں. اس کا بھی حساب دیا جائے. اور افغان طالبان ہمارے دشمن نہیں ہیں. افغانستان کے اندر